تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں یار, ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑھا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے, پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو, اب کیا ہے, اب سیٹ, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں, تو میرے سامنے کلپ آ گیا. اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے ہیں میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے, تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.